کا وی لاگ جو ہے وہ ایک دو سوالات ایک دو تبصروں پر مشتمل ہے۔ پہلا سوال نمبر ایک وہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی جو ایز پارٹی جو وہ کہہ رہی ہے، کلیم کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ہوئی ہے تو اور انہوں نے کہا جی یہ جو 79 سیٹس نون لیگ نے وفاق میں لی ہیں، حاصل کی ہیں، یہ دھاندلی سے آئی ہیں، جبکہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ بینک پہلے سے بڑا ہے اور ہم نے جو ووٹ لیے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پہلے سیٹس بھی کم تھی، اب سیٹس بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، اس میں سوال یہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جنہیں وہ انڈیپینڈنٹ کہا جا رہا ہے، ان کے پاس 92 سیٹس کیسے آئیں؟ تو دھاندلی کا بھی یہ جیسے ہم ایک الزام لگاتے ہیں کہ جی سلیکٹو جسٹس کے جی کچھ عدالتیں سلیکٹو جسٹس کرتی ہیں، پک اینڈ چوز کرتی ہیں، تو کیا دھاندلی بھی پک اینڈ چوز والی ہوئی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور سب سے میجر سوال ہی یہی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سارا ملک کا سارا ملک، یعنی کہ جیسے 12 کروڑ ووٹر ہیں، تو ایک بڑے جذباتی سابقہ ریٹائرڈ یعنی کہ سابقہ کرنل صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ تو باقاعدہ انہوں نے ببانگ دول کہہ دیا کہ 12 کروڑ کا 12 کروڑ لوگ جو ہیں، ووٹر جو ہیں، تو وہ جو ہیں وہ عمران خان کے عاشق ہیں، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا عمران خان کے صدائی ہیں، دیوانے ہیں، عاشق ہیں۔ والا میں نے انہیں سوال کیا کہ جناب بات سنیں، 12 کروڑ لوگوں نے تو ووٹ بھی نہیں دینا۔ پھر ہم نے کہا جی تھوڑی تعداد کم کر دیں، پھر وہ نہ تھوڑے بجائے سیانی ہنسی ہنستے ہوئے تو انہوں نے 6-7 کروڑ کر دیا۔ پھر میں نے کہا جی 7 کروڑ اگر ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے یعنی ان میں سے سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے عمران خان لورز ہوں گے، تو وہ میں نے کہا جی اور کم کر دیں، تو پھر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ہمارے ہاں چونکہ افسانے بہت ہیں، افسانوں میں نظریاتی تڑکے ہیں، اس میں رومانوی تڑکے ہیں، اس میں عشق و محبت کی لازوال داستان جو پرانے زمانے میں فلمیں چلتی تھیں وہ ہیں۔ یہ ساری باتوں سے ہٹ کے چلو چھوڑیں، کسی نے کام کرنا بھی نہیں ہے، اور بہرحال اس کو پھر بھی محبت ہے لوگوں کو، اچھی بات ہے، محبت اچھی چیز ہے، لیکن محبت کسی کی نفرت کی بنیاد پہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہم ہمیشہ بغض کی صورت میں ایک سے بغض ہے، ایک سے محبت ہے، ایک سے بغض ہے، ایک محبت ہے، کوئی درمیانہ سا راستہ کبھی کم ہی دکھائی دیتا ہے ہمارے ہاں۔ اب یہ بات آ گئی کہ میں سن رہا تھا ایک گفتگو جہانگیر جدون صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، ہمارے اسلام آباد کے تھے غالباً، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے فارم 45 میں غلطی ہیں، 47 آپس میں تفاوت ہے، یہ بھی ہے۔ ان کے جی اب تو یہ معاملہ چونکہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں الیکشنز پہ، کوئی دھاندلی کا الزام لگا رہا ہے، کوئی غلطیوں کا نکال رہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو پھر اب سپریم کورٹ تک معاملہ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وکیلوں کی پھر چاندی ہوگی، وکیل تو اشکل دیں گے جگہ جگہ میں پھڑ پھڑ کے لوگوں نو کہ یار بھائی جان کرو کیس، فیساں دیو باری، جتو یا ہارو ساڈے والوں مگروں لتھو، اسی کیس تہاڈا لڑاں گے اور یہو جہا لڑاں گے، یاد کرو گے۔ تو یہ، اور انہوں نے جو سب باتیں یہ تو چلیں گی، اصل بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ غلطی تو آپ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ جی جیسے وہ کہتے ہیں نا آٹا گوندی ہلنی کیوں ہے، انہوں نے کہا جی کل کو آپ کہہ سکتے ہیں جی پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہی نہیں ملتے اس کے اصل دستخطوں سے، تو یہ فلاں جگہ پہ یہ مور جو ہے تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، ترچھی ہے، مور پھٹ گئی تھی لگاتے ہوئے، کوئی وہ کہتا ہے کہ 100 بہانے ہوتے ہیں نکالنے کے، اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے قانون کی جو بال کی کھال اتارنا ہو تو ہمارے وکلا حضرات کا ایک دائیں بائیں ہاتھ کا بلکہ بائیں انگلی ہے بلکہ بائیں چیچی کا کھیل ہے، تو جھگڑا کرنا ہے تو وہ کبھی ختم نہ ہونے والا جھگڑا جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب حالات کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ دو بڑی میجر پارٹی جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جن کا کافی ایکسپیرینس ہے، اور پی ٹی آئی حکومت سے کوئی بہتر ایکسپیرینس ہی رہا ہے ان کا، پھر بھی پی ڈی ایم کو نکال لیں تو ماضی میں اپنی اپنی جگہ پیپلز پارٹی نے، بھٹو کے دور میں ایٹم آیا، نواز شریف نے بھی ایٹم کے لیے چلو فوج کے کہنے پہ ہاں کر دی، اور کام ہوئے اس میں، آپ کا ساہیوال کا کول پلانٹ، اورنج ٹرین بنی، اور پی ٹی آئی لورز کے بچوں کو وہاں پہ روزگار ملے، تو یہ اس طرح کے کام اور مزید ہونے چاہیے تھے۔ میں سمجھتا اب بھی کم ہے، مجھے یاد پڑتا ہے شہباز شریف کے ساتھ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو میرے لیے تو شہباز شریف اور سارے عمران خان سارے محترم ہیں،
میں تو کام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے مظفر گڑھ جیسے ایک علاقے میں، جسے ہم ریموٹ علاقہ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں میں نے ایک ہاسپٹل دیکھا جس میں بون ڈینسٹی یونٹ تھا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بون ڈینسٹی یونٹ میں بڑے بڑے پوش جو بڑے لوکیلٹیز، بڑے شہروں کے ہاسپٹل ہیں، ان میں بھی شاید ہو، یہ نہیں میں کہتا نہیں ہے، تو لیکن مظفر گڑھ میں اور ایسے ہی ہے جیسے چشتیاں کے ایک دانش اسکول میں نے پینٹومائم شو دیکھا، تو پینٹومائم شو بھی بذات خود ایک بڑے ماڈرن جدید انگریزی اسکول کے اندر کا ایک کریکٹرسٹک لگتا ہے، جو وہاں پہ ایک ریموٹ چشتیاں کے علاقے میں ایک گاؤں کے بچوں نے وہ پیش کیا پینٹومائم شو۔ تو اس طرح کے کام ہمیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ریٹ ریس لگانی ہے تو نفرتوں کی نہ لگائیں، مقابلہ بازی کرنی ہے تو خوبصورتی اور بدصورتی کی نہ کریں، مقابلہ بازی کرنی ہے تو اپنی کوئی روب کی، اپنے کوئی اپنے کیا کہتے ہیں ذوب کی نہ کریں کسی کے ساتھ، اور حقارت اور نفرت کی اور پارسائی اور بدی اور بد فطرتی اور نیک فطرتی کی لڑائی پہ نہ جائیں۔ اس میں اگر آپ نے سبقت لے جانی ہے تو کام کی صورت میں لے جائیں، جیسا کہ میں نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب ہمارے ہاں سیلاب آیا، بہت کچھ ہوا اس طرح کے معاملات، تو لوگوں نے کہا، میں نے کہا یار یہ جو بڑی پارٹی ہیں، مثلا پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس اربوں کے فنڈ ہیں، دیگر پارٹیز ہیں، تو یہ اگر حکومت میں ہو نہ ہو، سیلاب زدگان کے لیے باہر سے ٹینٹ منگوا سکتے ہیں، خرید لے سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے پی ٹی آئی ایک بڑی مقبول جماعت تھی، اوورسیز والے تو ان کے لیے کہتے ہیں جان دینے کو تیار ہیں، وہ تو کہتے ہیں تو وہ کوئی 50-60 ارب کا کوئی فنڈ یا فنڈ کی بجائے ان کائنڈ کیش کی بجائے چیزیں، ٹینٹ ولیج، ٹینٹ کے اس طرح بوٹس ہو گئیں، جو عارضی گھر ہوتے ہیں وہ بنا کے، اور میڈیکل یونٹس، یہ نہیں وہ کر سکتے تھے ان کے لیے؟ تو اس کے لیے کیا ہمیشہ حکومت کا انتظار کیا جائے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، سکھ دیا جائے؟